موجودہ حکومت اور تجربہ کار ٹیم کی ناکامی کے بعد دوسری جانب سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان سے ہر صورت بات کرنی ہے۔ دوسری جانب علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان کی جانب سے ایک اہم پیغام آیا ہے اور اس پیغام کے آنے کے بعد مزید کسی پیغام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جو پیغام آ چکا ہے اسی پر بھرپور عمل کریں گے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی آج بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے ہے۔ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کا پیغام آ چکا ہے اور وہ پہلے ہی ہدایات دے چکے ہیں، اب صرف ان ہدایات پر عمل درآمد کا وقت ہے۔ عمران خان سے ملاقات کی بھی جائے، دوبارہ ملاقات اگر ہو بھی جائے تو کوئی نئی ہدایات نہیں آئیں گی۔ عمران خان نے جو ہدایات اب تک دینی تھیں وہ ساری ہدایات وہ پہلے ہی دے چکے ہیں۔ اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایت عمران خان کی جانب سے دسمبر 2025 میں ان کے وکیل سلمان صفدر کے ذریعے سہیل آفریدی تک پہنچائی گئی تھی۔ ویسے تو سہیل آفریدی نے اسی روز اس پر عمل کرتے ہوئے اسٹریٹ موومنٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا۔ اس وقت وہ اسلام آباد کے اندر تھے، اسلام آباد کی، اور یہ ہدایت ملتے ہی سہیل آفریدی نے فوری طور پر اسلام آباد کی کچھ مارکیٹس کا رخ کیا، وہاں پر شہریوں سے انٹریکشن کیا اور عمران خان کا پیغام پہنچایا، ان کے بھی تاثرات جانے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود اپنے صوبے خیبر پختونخوا، پنجاب اور دیگر کئی علاقوں کے اندر بھی اسٹریٹ موومنٹ کے نام پر اپنے بھرپور پاور شو کیے۔ رسپانس بھی ان کو بہت اچھا ملا، لیکن اب کافی عرصے سے سہیل آفریدی کی جو اسٹریٹ موومنٹ تھی وہ کافی حد تک تقریباً ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر علیمہ خان جو بار بار عمران خان کی رہائی کی بات کرتی ہیں، ان کی جانب سے مسلسل پہلے تو پارٹی قیادت کو مسلسل یہ یاد کروایا گیا کہ عمران خان نے آپ کو اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایت دی تھی تو اس کے اوپر عمل کریں، لیکن وہ عمل نہیں ہو رہا۔ تو اب اس صورت میں علیمہ خان نے اور نورین نیازی کی جانب سے عمران خان کا 19 مارچ 2025 کا ایک ٹویٹ کو جو ہے اس کو دوبارہ شیئر کر دیا گیا ہے۔ عمران خان نے اس وقت جیل سے جو پیغام دیا تھا، بظاہر وہ کہا جا رہا ہے کہ آج کے ملکی حالات سے کافی حد تک مطابقت رکھتا ہے۔ اس عمران خان کے اس ٹویٹ کے اندر دہشت گردی کے ناصور کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ کہا گیا کہ سانحہ جعفر ایکسپریس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایجنسیاں دہشت گردی روکنے کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ سیاسی حل کی ضرورت پر بھی انہوں نے بھرپور زور دیا۔ عمران خان اس ٹویٹ کے اندر کہتے ہیں کہ دہشت گردی صرف فوجی حکمت عملی سے حل نہیں ہو سکتی، جہاں تک عوام کی نمائندہ حکومت کو اقتدار منتقل نہیں جب تک یہ کیا جاتا اور ہمسایہ ملک خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ آزاد خارجہ پالیسی نہیں اپنائی جاتی، تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ساتھ ہی انہوں نے ماضی کی کچھ غلطیوں کی بات کی۔ عمران خان کے اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے 1971 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کیسے ایک سیاسی جماعت کو اس وقت دیوار سے لگا کر ملک کو دو لخت کیا گیا اور آج وہی ماڈل بلوچستان کے اندر دہرایا جا رہا ہے۔ اس وقت اس ٹویٹ کے اندر عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جیل میں رکھا گیا ہے، ان کی کتابوں، ٹی وی اور جو مالش تک رسائی ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کے لیے وہ آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ اس ٹویٹ کا متن اب کہا جا رہا ہے دلچسپ تبصرے سوشل میڈیا پر سامنے آ رہے ہیں۔ جب سے علیمہ خان اور نورین نیازی کی جانب سے عمران خان کا یہ ٹویٹ ری ٹویٹ کیا گیا ہے تو اس پہ تبصرے سامنے آ رہے ہیں کہ بظاہر یہ آج کے ملکی حالات کے ساتھ کافی حد تک مطابقت رکھتا ہے۔ دوسری جانب علیمہ خان کی جانب سے خیبر پختونخوا کے اندر عوامی اجتماعات اچانک شروع کر دیے گئے ہیں، اسٹیٹ موومنٹ چلائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بظاہر اس وقت علیمہ خان پارٹی قیادت سے بھی اور سہیل آفریدی سے بھی بھرپور ناراض ہیں، اور یہ ناراضگی ہی ہے کہ اب وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے خود ہی کوشش کر رہی ہیں۔ موجودہ حکومت اور تجربہ کار ٹیم دوسری طرف ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ جس وقت عمران خان کی حکومت 2022 اپریل کے اندر گرائی گئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ نا تجربہ کار ہیں اور تجربہ کار ٹیم جو ہے وہ ملکی مسائل حل کر سکتی ہے۔ وہ تجربہ کار ٹیم کس کے پاس ہے؟ وہ تھی نون لیگ کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس، لیکن اب وہ تجربہ کار ٹیم جو اپنی وزیر اعظم شہباز شریف، انہوں نے اس سال 5واں بجٹ جو ہے وہ پیش کیا، لیکن اس کے باوجود ملکی معیشت جو ہے اس کا پہیہ جام دکھائی دیتا ہے۔ کوئی بڑی سرمایہ کاری ملک کے اندر نہیں آ رہی، نہ ہی آگے ان فیوچر آتی ہوئی نظر آ رہی۔ تو اس صورتحال کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اب تجربہ کار ٹیم تو ملک کو نہیں آگے بڑھا سکی، تو اس صورتحال کے اندر فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان سے جو بات چیت ہے وہ ضروری ہو گئی ہے۔ اور عمران خان سے بھی کیوں ضروری ہو گئی ہے؟ کیونکہ عوامی مینڈیٹ اب بھی ان کے پاس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دو ہی بڑی طاقتیں، ایک تو اسٹیبلشمنٹ اور دوسری جو عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے، تو اور عوامی مینڈیٹ اب بھی کس کے پاس ہے اس کا ثبوت 2024 کے انتخابات سے بھی آیا، اور پھر جس طرح گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا تو اس کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ خوف اب بھی دوسری جانب موجود ہے کہ اگر فری ہینڈ دے دیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ ملی، تو شاید 8 فروری 2024 کا ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کی مقبولیت کتنی ہے تو وہ نواز شریف کے ایک جلسے نے جو گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کا حصہ تھا
اس نے اس کا پول کھول کے رکھ دیا. جس قسم کا وہاں رسپانس ملا کہ نواز شریف اس جلسے کے بعد ملک میں بھی انہوں نے رہنا مناسب نہیں سمجھا اور وہ فوری طور پر بیرون ملک نکل گئے. تو اس تمام تر صورتحال کے اندر جب معاملات آخری حد پر پہنچے ہوئے ہیں اور سینئر صحافی سہیل وڑائی اپنے کالمز کے اندر بار بار حکومت کے زوال کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے اب کہا جا رہا ہے کہ اب چونکہ معاملات جو ہیں وہ حکومت کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، عوام سے مکمل طور پر پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ مکمل طور پہ بظاہر کٹ گئی ہے. پیپلز پارٹی کی صورتحال نون لیگ سے نسبتاً فی الحال بہتر نظر آتی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی ان کے ساتھ بھی آگے ہاتھ ہونے والا ہے. بہرحال اس تمام صورتحال کے اندر گزشتہ دنوں اچانک لاہور کی کوٹ لکھپت جیل کے اندر فواد چودھری، محمود مولوی اور عمران اسماعیل شاہ محمود قریشی سے ملنے گئے ہیں. تو کپتان سے رابطے کے لیے وائس کپتان کا سہارا لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے بعد ہی علیمہ خان کو جو سزا کی خبریں ہیں وہ بھی فی الحال کچھ کم ہو چکی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ فی الحال ان کی سزا کا امکان کسی حد تک ٹل گیا ہے. بہرحال لیکن جو نجم سیٹھی ہیں ان کے تجزیے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ سزا ہونی ہے اور ابھی نہیں ہوئی تو آگے کچھ ٹائم کے بعد ہو جائے گی. یقینی طور پر وہ اگست کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فی الحال جولائی چل رہا ہے اور اگلے مہینے تک کا ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملکی سیاست کے اندر صورتحال جو بدلتی ہے. عمران خان کی اپنی بات کریں تو رانا ثناء اللہ کی گفتگو کے مطابق جو انہوں نے جب عمران خان سے ڈیل کی خبروں کے حوالے سے بات کی تھی اور وہ لوگ باتیں کے بعد میں انہوں نے انہی باتوں کی تردید کر دی اپنے الفاظ کی، اس وقت انہوں نے کہا کہ عمران خان کو یقین ہے کہ ملک میں کوئی عوامی انقلاب آنے والا ہے اور جب تک عمران خان کو اس انقلاب کا یقین ہے تب تک وہ ڈیل کے اوپر کبھی نہیں مانیں گے. تو عمران خان جس عوامی انقلاب کی راہ دیکھ رہے ہیں اور ان کے خیال میں ان کو عدالتوں سے اگر انصاف نہیں ملا تو وہ عدالتوں کے ذریعے ہی باہر آنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف یا زرداری جیسا تاثر ان کے معاملے میں نہ قائم ہو کہ وہ بھی دوسری جماعتوں کی طرح ڈیل کر کے جیل سے باہر آ گئے تو اتنی ساری جو محنت کی انہوں نے 3 سال سے جیل کے اندر ہیں، سختیاں کاٹ رہے ہیں، وہ سب پھر ضائع چلی جائے گی. تو اس صورتحال کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو عدالت سے ریلیف ملے، عدالت ان کی بے گناہی ثابت ہو اور دوسری جانب وہ عوامی انقلاب کا راستہ دیکھتے ہیں. تو عوامی انقلاب کا جو راستہ عمران خان جس کو دیکھ رہے ہیں فی الحال موجودہ حکومت نے اس کے تمام تر جو عناصر ہیں ان کو پورا کر دیا ہے. جو کچھ ایک انقلاب کے لیے درکار ہوتا ہے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت کی ناکامی کے بعد وہ اس وقت ہے جس طرح سے مہنگائی کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو حالیہ اضافہ کیا گیا ہے، جب لوگ کمی کی طرف دیکھ رہے تھے، ریلیف کی امید لگائے بیٹھے تھے، تو اس صورتحال کے اندر جو حشر کیا گیا پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد اس کے اوپر لوگ جو ہیں کافی زیادہ اب برہم دکھائی دے رہے ہیں. دوسری جانب عمران خان سے ڈیل کی خبروں کی حوالے سے بھی ایک بار پھر جو معاملات ہیں وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ایک بار پھر ڈیل سے انکار کر دیا، لیکن اس بار عمران خان نے جو یہ انکار کیا ہے یہ بظاہر پاکستان تحریک انصاف اور خود عمران خان کے لیے بھی کافی زیادہ بھاری پڑنے والا ہے. گزشتہ 2-3 ماہ پہلے یہ خبر اچانک سامنے آئی تھی کہ علی امین گنڈا پور کے ذریعے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ایک پیغام ان تک پہنچایا گیا ہے اور پیغام ان کو یہ کہا گیا کہ فی الحال آپ سکون سے بیٹھیں، ابھی ملکی سیاست کا حصہ نہ بنیں، پارٹی کو اپنی پرسکون سیاست کرنے دیں اور نظام کو خراب نہ کریں. اس وقت کہا جا رہا تھا کہ عمران خان نے اس معاملے کے اوپر فی الحال کہا ہے کہ میں سوچ کر جواب دوں گا، سوچنے کے لیے وقت دیا جائے. لیکن اب اس حوالے سے جو نئی پیش رفت ہوئی ہے اس کے اوپر ایک سینئر صحافی کے مطابق عمران خان نے طویل سوچ بچار کے بعد اس ڈیل کے آفر کو بھی مسترد کر دیا. عمران خان سے ملاقاتیں ایک طرف بند ہیں، ذاتی معالج تک رسائی بھی بند ہے. اب ان کی بہن علیمہ خان کو بھی سزا کی خبریں گردش کر رہی ہیں. تو اس صورتحال سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان نے فی الحال وہ کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھائی، اپنے موقف پر وہ اب بھی قائم ہے. دوسری جانب میڈیا رپورٹس کے مطابق عمران خان کو یہ آفر کی گئی تھی کہ وہ 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، پارٹی سیاست سے ذرا دور ہو جائیں تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف آ سکتے ہیں. لیکن عمران خان نے سوچنے کے بعد، وقت لینے کے بعد اس آفر کو مسترد کر دیا. اب اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے ایک سینئر صحافی کے مطابق اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت سڑکوں پر نکلنے کی حالت میں نہیں ہے، وہ بہت کمزور ہو چکی ہے اور 3 سال جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں 3 سال سے آگے بھی اسی طریقے سے چلائے جا سکتے ہیں. دوسری جانب یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ جب تک عوام نہیں نکلے گی تب تک